السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرا، قسط نمبر 4۔ اما میں رجو کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، آج بازار سے سارا سامان لانا ہے۔ دلکش اپنی والدہ کے پاس آئی کھڑی تھی۔ اس کی والدہ نے شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا جس کا رنگ سکن تھا اور دوپٹے کا رنگ کالا تھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ کیے ہوئے۔ وہ بہت معتبر خاتون معلوم ہوتی تھی۔ عمر تقریباً 40 سال لگتی تھی، چہرے کی رنگت بھی سفید تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے ایک کتاب میں مہو تھی۔ جب ان کی مصروفیت کو دلکش کی آواز نے توڑا، انہوں نے اپنی کتاب ایک طرف رکھ دی تھی اور اپنا پورا دھیان اپنی بیٹی دلکش کی طرف کر دیا تھا۔ اچھا، اور میری بچی نے کیا کیا خریدنا ہے؟ انہوں نے بہت پیار سے پوچھا۔ اماں، مجھے نیو ریسیپی کے لیے چیزیں لانی ہے، اور شمید بھی تو آ گیا ہے۔ اب آپ ہی تو کہتی ہے مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے پھر سے دلکش کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ میرا بچہ، ادھر آؤ اماں پاس اور میری بات سنو۔ انہوں نے دلکش کو اپنے پاس بلایا اور چل کر اماں کے پاس آئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری بچی، تم جانتی ہو نا، یہ شمیش کی مرضی پر انحصار کرتا ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا یا رباب سے۔ زیادہ امکانات یہی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ دلکش کے چہرے پر جہاں پہلے ناگواری کے تاثرات آئے تھے، اب فخر سے اس کی گردن تن گئی تھی۔ لیکن تمہیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ تمہاری پھوپھو جیسا مقدر تمہارا ہوگا یا تمہاری بہن کا میں نہیں جانتی، لیکن تکلیف میرے حصے میں ہی آنی ہے۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ میں نے تمہاری پھوپھو کو جس تکلیف سے گزرتے دیکھا، وہ اب میری کسی بچی کا بھی مقدر بنے گا۔ تمہاری دادی سخت دل کی مالک ہے، وہ اب برداشت کر گئی تھی، لیکن جیسے جیسے تم لوگوں کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا۔ اب ان کے چہرے پر درد کی رمق صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آخری جملے پر دلکش نے اماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ کروایا تھا، اور اماں کو کسی بھی الفاظ میں تسلی نہیں دی سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رباب کو شمیش کبھی پسند نہیں کرے گا، لیکن اس کی اماں جس کشمکش سے گزر رہی تھی وہ بخوب جانتی تھی۔ اماں، میں نہیں جانتی آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ تسلی رکھیں، سب ٹھیک ہوگا۔ میں جانتی ہوں آپ کی تسلی دینا اس وقت بے وقوفی ہے۔ آپ کی یہ دونوں اولاد برابر ہیں۔ میں جانتی ہوں اگر میرا مقدر وہ ہوا جو پھوپھو کا تھا، تب بھی آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ اگر رباب کا ہوا، تب بھی آپ کو ایک ایسے شخص کو تسلی دینا بے وقوفی ہی ہوتی ہے جسے حالات کا اندازہ ہو۔ میں بس یہی کہوں گی، نہ جانے کیوں وہ جو اوپر والی ذات ہے نا، اس پر دل کرتا تھا کہ یقین کیا جائے، نہ جانے کیوں دل کہتا ہے اب وہ ہمارا ساتھ دے گی۔ دل کہتا ہے اس حویلی کی ہواؤں کا رخ بدل جائے گا۔ دل کہتا ہے اب خدا اس حویلی کی بیٹیوں پر ترس کھا لے گا۔ وہی تو قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے، تو یقیناً اس کا رحم اب اس حویلی کی در و دیوار پر ہوگا۔ اس نے کمرے کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میری بچی، تم مجھے تسلیاں دے رہی ہو، محض تسلیاں، لیکن یہ تسلیاں امید بن جاتی ہے، اور امید جب ٹوٹتی ہے تو انسان رضا ہو جاتا ہے۔ اماں، میں آپ کو امید جس کے نام کی دے رہی ہوں نا، وہ نام بہت بڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے امید پورے یقین کے ساتھ لگانی، اور جب امید پورے یقین کے ساتھ لگائی جاتی ہے نا، تو وہ بھی اس امید کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ دلکش ابھی بھی اللہ پر امید لگانے کا کہہ رہی تھی۔ بی بی جی، رجو نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان دونوں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ وہ سر جھکائے باہر کھڑی تھی۔ ہاں آؤ رجو، امارا نے اسے اندر بلایا۔ بی بی جی، بڑی حاجن بلا رہی ہے آپ کو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے بڑی حاجن کا پیغام سنایا۔ اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں، اور رہا تیار رہنا، دلکش کے ساتھ تم جاؤ گی آج شہر، اس کو جو جو چیز چاہیے ہو تم ساتھ رہو گی، امارا نے اسے حکم سنایا۔ لہجے میں پہلے جیسی نرمی نہیں تھی، لیکن سختی بھی نہیں تھی۔ رجو سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ امارا بیگم ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی جو بنا تو نئی طرز کا تھا، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو بہت پرانی تھیں۔ ان میں سب سے پہلے تو بیڈ تھا جو پرانے طرز کا تھا، اور کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ایک علیحدہ سا کمرہ بنا ہوا تھا جو ایک جالی دار پردہ لگا کر الگ کیا تھا۔ اس پردے کے پیچھے ایک عمر رسیدہ خاتون نیچے جائے نماز پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح لیے وہ آنکھیں بند کر کے خدا کی عبادت میں مشغول تھی۔ امارا آہستہ سے ان کے پاس جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بیٹو میری بچی،
بڑی حاجن نے بہت پیار سے کہا تو امارہ مسکراتی ہوئی ان کے بیڈ پر ٹانگوں والی طرف بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جالی دار پردے سے نمودار ہوئی۔ چہرہ بہت پر نور نظر آتا تھا، لیکن ماتھے پر پڑے والے شکن ان کے سخت ہونے کی علامت تھی۔ کیا حال ہے آپ کا سجاد کی دادی؟ امارہ انہیں اسی نام سے بلاتی تھی جب سے سجاد پیدا ہوا تھا۔ میں شکر بس اللہ کا، کل سے تم نظر نہیں آئی۔ وہ اب اپنے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ جی بس طبیعت کچھ خراب سی تھی تو کمرے میں تھی، امارہ نے ان کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں پہلے سے کافی کمزور لگ رہی ہو، انہوں نے امارہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جی آپ جانتی ہی ہیں میں کس وجہ سے پریشان ہوں، جبکہ ہونا نہیں چاہیے۔ کیا کمی ہے تمہاری بیٹیوں کو؟ اچھا کھاتی پیتی ہے، زندگی اچھی بسر کر رہی ہے، آگے بھی کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں خدا کی ناشکری کرنی چاہیے۔ اب ان کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ ہمارا اب محض سر ہلا کر رہ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے شمیس آیا تم اپنے دکھ لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اپنا رویہ میرے پوتے کے سامنے ٹھیک رکھو۔ تم بول رہی ہو وہ تمہارا ہونے والا داماد بھی ہے۔ وہ جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو اٹھ جاتی ہو۔ ابھی تک یہ سب شناور اور علینا نے نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ وہ اب سختی سے اپنی بہو کو کہہ رہی تھی۔ وہ دراصل مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی نا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سمجھ مجھے بھی نہیں آتی پر میرا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے۔ تمہاری طرح نہیں کرتی، میں نے بس یہ کہہ دیا کہ تم اس کے سامنے مجھے ہنستی مسکراتی نظر آؤ گی تو بس ایسا ہی ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو، دروازہ بند کر دینا۔ انہوں نے اب کروٹ بدل لی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب جاؤ، مزید بحث نہیں ہوگی۔ امارہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ ان کے گاؤں کو دیپال پور کا شہر نزدیک پڑتا تھا، اس لیے جب بھی ضرورت کی کوئی بھی اشیاء چاہیے ہوتی وہ وہی جاتے تھے۔ ابھی بھی دلکش اور رجو ڈرائیور کے ساتھ دیپال پور کے ایک مارٹ آئے تھے۔ دلکش کا کھانے پینے کا ہی سامان چاہیے تھا۔ رجو نے ٹرالی پکڑی ہوئی تھی، جبکہ دلکش جو چیز چاہیے تھا اٹھا اٹھا کر اس میں ڈال رہی تھی۔ بی بی جی ایک تو آپ کے گھر میں پتہ نہیں کیا چیزیں پکتی رہتی ہے، آپ اب اور عجیب و غریب چیزیں اٹھا رہی ہے۔ مجھے لگتا آپ کا گھر ایک دن انگریزوں کا اڈا بن جانا۔ رجو کی بات پر دلکش نے ایک بے ساختہ کا لگایا۔ رجو یہ اٹالین فوڈ کا سامان ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ اس نے ہنستے ہوئے چیز کا ڈبہ اٹھا کر اندر ٹرالی میں رکھا۔ بی بی جی تو ایسی چیزیں کیوں کھاتی ہو جو انگریز کھاتے ہیں؟ رجو یہ سب حلال چیزیں ہوتی ہیں۔ رجو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم نے انگریزوں کا اڈا کیوں کہا؟ اس نے اب جانچتی نظروں سے رجو کو دیکھا۔ نہیں بی بی جی وہ بس منہ سے نکل گیا۔ رجو اب ڈر گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، میں کچھ نہیں کہتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہونا جی بس وہ شمیش شاہ مجھے انگریزی شاہ لگتے ہیں، اور پھر آپ کے گھر کھانے بھی ویسے پکتے۔ اب شمیش شاہ کے جو بچے ہوں گے وہ بھی انگریز ہوں گے تو ہونا انگریزوں کا اڈا۔ رجو نے پہلے ڈرتے ہوئے لیکن پھر دلکش کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روانی میں سب کہہ دیا، جبکہ دلکش اس کی بات ان کو ہنسی سے دور ہو رہی تھی۔ اچھا مجھے لگتا ہے ہم نے سارا سامان لیا ہے، چلو آؤ اب بل کروا لیتے ہیں۔ وہ دونوں اب کاؤنٹر پر آ چکے تھے۔ انہوں نے بل کروایا اور باہر نکل آئے۔ سامنے ہی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور اب سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ آؤ تمہیں زنگر برگر کھلاتی ہوں، انگریزی کھانا، دلکش نے رجو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس طرح شاہو کی بیٹی نے اس نیچ ذات کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بڑے شاہ کڑے ہوتے تو اپنی بھتیجی کی عقل ٹھکانے لگا دیتے۔ رجو یہی سوچ رہی تھی لیکن اس کا اچھا بھی لگا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھی جب ڈرائیور نے انہیں برگر اور کوک کے کین لا کر دیے۔ دلکش کو دکان میں بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی، گاڑی کے کالے شیشوں میں بیٹھ کر وہ کھا سکتی تھی۔ بی بی جی ایک کیڑا کون سا برگر ہے؟ رجو نے ڈبے کھولتے ہی حیرانی سے پوچھا اور برگر کو اٹھا کر گول گول کر گھما کر دیکھنے لگی۔ رجو یہ زنگر برگر ہے اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ رجو نے اب برگر رکھ دیا تھا۔ بی بی جی پہلے ہی بتا دیتی، مینو لگ سی کہ انڈے والے برگر تھا، کوئی انگریزی نہ، یہ تو انگریزی برگر ہے۔ دلکش کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ رجو کھا کر تو دیکھو بہت اچھا ہے، اس نے اسے کھانے کو کہا۔ رجو نے زبردستی ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو مایونیز کا ذائقہ اسے اس قدر برا لگا، اسے لگا وہ ابھی الٹی کر دے گی،
لیکن زبردستی اسے وقانا ہی پڑا، لیکن اس کے بننے والے شکلوں سے دلکش ضرور محفوظ ہو رہی تھی۔ بی بی جی، اس سے اچھا چچا شیرے کا انڈے والا برگر ہے کیا؟ سواد مزہ آتا ہے۔ آپ نے پھر کبھی اس کا برگر کھانے نہیں دیکھا؟ یقین کریں آپ بھول جائیں گی یہ زنگر شنگر، رجو اپنی روانی میں کہتی جا رہی تھی، لیکن دلکش کو ایک سکون سا مل رہا تھا۔ پہلی دفعہ کوئی اس کو اس طرح ہنسا رہا تھا۔ رجو تم میری سہیلی بنو گی؟ دلکش ایک دم دینے والی پیشکش پر رجو کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ دلکش بہت دیر سے اسے تکی جا رہی تھی، لیکن وہ سر جھکا چکی تھی۔ جواب دو اے رج، اس نے پھر سے سوال کیا۔ وہ بلا جی میں کیسے؟ آپ ہمارے مالک ہیں، ہم نوکر ہیں بی بی جی۔ رجو نے نیچے دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہا۔ رجو تم جانتی ہو میری آج تک کوئی سہیلی نہیں بنی، صرف اسی کے سب ڈرتے تھے کہ میں شاہو کی بیٹی ہوں۔ کالج میں بھی مجھ سے اور رباب سے کوئی دوستی نہیں کرتا تھا، عزت سب کرتے تھے، یہ دوست نہیں تھا کوئی۔ یونی میں بھی ایسا ہی ہو رہا، مجھے ایک دوست کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی۔ جب میں لڑکی کو اپنی دوستوں سے ہنستے مسکراتے دیکھتی تو میرا بھی دل کرتا میں بھی ہنسوں، لیکن مجھے کوئی ہنسانے والا نہیں ہوتا تھا۔ میں ایسے خوبصورت رشتے کو ترسی ہوں۔ دلکش اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ بی بی جی سیانے کہتے ہیں دوستی اپنے مقابلے کے بندے سے کرنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا رشتہ نوکر مالک کا ہے، جس میں مجھے پر احترام لازم ہے۔ دوستی میں سب برابر ہوتے ہیں اور برابری کے لوگوں میں احترام نہیں ہوتا بی بی جی، رجو نے کہا۔ نہ جانے کس دل سے اس نے یہ سب باتیں کیے تھے۔ رجو تم بھی اس پاک ذات کی بندی ہو جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب ہمارا خالق ایک اور ہمارا مالک ایک تو ہم برابر ہی ہے۔ یہ تو لوگوں نے بنا دیا فلاں اونچی ذات ہے اور فلاں نیچی۔ میری نظر میں جب مالک ایک ہے تو اس کے بندے بھی سب برابر ہے۔ دلکش نے مسکراتے ہوئے رجو کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جانتی ہو خدا نے ذات ہماری پہچان کے لیے بنائی تھی، لیکن ہم نے اسے انا تکبر اور غرور سمجھا۔ میں اگر سید ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور تم اگر نہیں ہو تو اس میں تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ دنیا میں صرف مذہب اسلام ہی واحد مذہب ہے جو اس گناہ عظیم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے، اور وہ راستہ اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ ہے۔ آج کل دنیا میں جو فسادات ہوتے جا رہے ہیں، تکبر اور بے جا احسان برتری اس کی خاص وجہ ہے، اور اسلامی تعلیمات کی طرف سے واپسی و عمل ہے اس کا واحد علاج ہے۔ اور میرا اسلامیہ کہتا ہے ہم سب برابر ہیں، اس لیے ہماری دوستی جائز ہے۔ دلکش کی باتیں اس پر اثر انداز تو ہو رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی۔ تکبر میں مبتلا شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال و سب سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا قصہ بار بار ذکر ہوا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، ظاہر ہے اس میں سے اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، لیکن اس نے اسی کو وجہ افتخار بنا لیا، جس سے مغلوب ہو کر اللہ کے حکم سے سرکشی کر بیٹھا اور بندگی کے حق کو ادا نہ کر سکا، اور پھر اس کا انجام تو تم جانتی ہو۔ جب میرے اللہ نے کسی کو برتر اور کسی کو کمتر نہیں بنایا تو تم یہ سیانے کون ہوتے ہیں؟ آخری جملے پر دونوں ہنس دی۔ ہاں لیکن ایک شرط پر، اگر آپ چچا شیرے کا برگر کھائیں گے تو، رجو نے اپنے ہنستے ہوئے کہا۔ تو دونوں ہنس پڑے۔ گھر آ کر رجو تو گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی، جبکہ دلکش کچن میں چلی گئی تھی۔ رجو کو بینا نے شومیش شاہ کا کمرہ صاف کرنے کو کہا تھا، وہ کمرہ صاف کر کے باہر ہی نکلنے لگی تھی کہ سامنے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ ارے تم یہاں، میں تو صبح سے تمہارے سارے گاؤں میں ڈھونڈ چکا ہوں، شومیش نے انگریزی میں کہا۔ رجو کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے ادھر ادھر دیکھا ضرور کہ شاہ صاحب کس سے بات کر رہے ہیں۔ جب وہاں کوئی نہ دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے، مطلب شاہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ کیا کہے گی شاہ کی اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہے گی کیسے؟ تم کہاں تھے صبح سے؟ شومیش نے دوبارہ پوچھا۔ ہے جی، رجو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شومیش ابھی تک ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ شومیش کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بڑا ہی مزہ آیا۔ میں اب شومیش نے اشارے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کہہ رہا ہوں تم صبح سے کہاں تھی؟ رجو نے بغور اس کے اشارے دیکھے تاکہ سمجھ سکے، لیکن اس کے پلے کچھ پڑا۔ پھر اس نے خود پر ہاتھ رکھ نہیں کا اشارہ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جس پر شومیش ہنس دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ انگریزی میں بولے گا۔ جملے اسے سننے لگے تھے، یہ جملے تو اس نے رٹے ہوئے تھے۔ واٹس یور نیم؟ رجو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ مائی نیم از ایرج،
مائی فادر نیم از رشید۔ وہ رٹا رٹا سبق اسے جو کا تو سنانے لگی، جبکہ شمیس تو اس کا نام جان کر ہی بہت خوش تھا اور یہ کہہ کہ اسے انگریزی آتی ہے، جبکہ وہ تو اسے رٹا سنا رہی تھی۔ تمہیں انگریزی آتی ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ترجو کا حوصلہ ہوا ہوا۔ اب پھر شاہ نے نہ جانے کیا پوچھ لیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا بھاگ جائے وہاں سے، اور اس کی دعا اللہ نے سن لی۔ اسے ثنا بلانے لگی۔ شمیس اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ رجو ثنا کے پیچھے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ چلو تمہارا نام تو پتہ چلا، دلچسپ لڑکی۔ شمیس نے ہنستے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا۔ رجو، جا ٹیوب ویل سے پانی بھر لا، بیبے نے رجو کو آواز دی۔ شام کا وقت تھا، گرمی کا زور بہت کم تھا۔ رجو ابھی ہی شاہوں کی حویلی سے آئی تھی۔ تھکی ہاری وہ چارپائی پر بیٹھی ہی تھی کہ بیبے نے حکم صادر کر دیا۔ بیبے، خدا کا خوف کر، ابھی آئی ہوں، آرام تو کرنے دے۔ ابھی کہتی تو گھڑا اٹھا کر پانی بھر لاؤ، اس نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں رجو، ابھی بھر لاؤ۔ فیروز شاہ کے پتر نے آنا ہے اور ساتھ سجاد شاہ تھے، اس کے دوستوں نے نہانا ہے، اس کے بعد کسی کو وہاں نہیں جانے دیں گے۔ ساریہ عورتیں بھرنے آئی کھڑی ہے، بیبے نے اسے بتایا، وہ جو ابھی لیٹی ہے تھی۔ شمیس شاہ کا نام سن کر کرنٹ کھا کر اٹھ گئی۔ اب شاہ صاحب ادھر مجھے بھی تنگ کرنے آ رہے ہیں، یا اللہ، میں کتے جاؤں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا فارسی بولتے ہیں۔ ویسے رجو فارسی نہیں انگریزی بولتے ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اٹھ کر گھڑے کے پاس گئی اور اٹھا لیا۔ اس نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو لان کا تھا، اور گلے میں سفید رنگ کا دوپٹہ تھا۔ وہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہی رہی تھی، کمر پر وہی کالا پراندہ۔ بیبے، اوہ، انگریز شاہ نے واپس نہیں جانا کیا اب؟ اس نے بیبے سے پوچھا اور گھڑا کمر کے ساتھ لگا لیا۔ کس انگریز شاہ نے؟ بیبے نے سوال کیا۔ وہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ اس کی بیبے بھی اردو اور پنجابی ملا کر بولتی تھی۔ ارے اماں، وہی وڈے شاہ کا بیٹا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تینوں کیا لگے، اس کا پینٹ ہے، جب مرضی جائے، اماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میرا وہ مطلب تو نہیں تھا، جا جو کام کرنے لگی نہ ہو کر پانی بھر لے، اماں نے اسے رفع دفع کیا۔ رجو نے ایک دوپٹہ کا گول دائرہ بنا کر سر پر لگا اور اس پر گھڑا رکھ لیا۔ اس کا اپنا دوپٹہ اس نے ٹھیک سے پھیلا کر لیا ہوا تھا۔ بس شمیس شاہ کے آنے سے پہلے پہلے آؤ، نہیں تو پتہ نہیں کہ انگریزی میں گالیاں دیتے ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے ٹیوب ویل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔